ویلکم ٹو CNS لیکچر نمبر 5. ہم نے جہاں پہ اینڈ کیا تھا لاسٹ لیکچر ہمارا وہ سورہ پہ تھا. اب سورہ سے ہی ریلیٹڈ ہے ایک اور ٹاپک جو کہ ہے اس کی ٹائپس. تو آج جو ہم چارٹ کا حصہ کرنے والے ہیں اس میں ہماری سکتہ کی ڈیزیز آئے گی. یہ والا پورشن تشنج ہوگا اور اس میں جو سورہ مرغی کی قسمیں ہیں وہ ہوں گی کمپلیٹ. تو لے کے چلتے ہیں ہم مرغی کی قسم پہ. سب سے پہلے جو مرغی کی قسم میں ایک ٹرم آتی ہے ایبیلیپسیا. تو اس کو میں نے تھوڑا انگلش میں لکھنے کی کوشش کی ہے. ایبیلیپسیا اس میں کیا ہوتا ہے، یہ ایک خاص قسم ہے جو تمام قسموں سے ردی اور مہلک ہے. تو جب ہمیں کوئی چیز کو ڈینجرس دکھانا ہو، مہلک، تو ہم یہ والا سائن، ریڈیو ایکٹیو سائن یوز کرتے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ ڈینجر ہے، یہاں پہ مرنے کا خطرہ ہے، تو وہ یوز کیا گیا ہے. اس میں جو ہوتا ہے بدن کے تمام اعضاء تشنج سے پیدا ہوتا ہے، جبکہ دوسری قسموں میں تشنج سورہ سے پیدا ہوتا ہے. تو آل اعضاء کو ایسے مسل کے طور پہ ریپرزینٹ کیا ہے. تو جو ایبیلیپسی ہے ایک مہلک قسم ہے سورہ کی، اس میں تشنج ہوتا ہے سارے اعضاء کا. اس کے بعد سورہ صفراوی ہے یہاں پہ، یہ والا سورہ صفراوی. سورہ صفراوی جو ہے یہ شاذ و نادر ہی ہے، تو ریئر ہوتی ہے. اس کے بعد اس کو ہم الشیاطین بھی کہتے ہیں. یہاں پہ ایک شیطان کی پکچر لگائی ہے ہم نے. اس کے بعد اس کو الصبیان بھی کہتے ہیں، الصبیان، ٹھیک ہے، اور فضل صبیان. اس کے بعد کہتے ہیں جو ابو الفرج ہے، فرج. تو فرج سے نا ہم نے فریج دیکھا، فریج FRIDGE. یہ کہتے ہیں کہ صبیان جو ہے وہ عام مرغی ہے، تو یہ فریج کے انڈر آتا ہے، ٹھیک ہے. یہ آیا فریج کے انڈر، یہ کہ یہی ہوتا ہے. صبیان کو شیخ نے ریحو صبیان بھی کہا ہے، اور صبیان کو ہی شیخ کا دوسرا جو کوڈ ہے یہاں پہ وہ ایک جاڑو ہے. تو کیونکہ یہاں پہ کچھ ایسا ہے کہ انفارچونیٹلی ہم کچھ کمیونٹیز میں ایسا دیکھتے ہیں کہ جو لوگ صفائی وغیرہ کرتے ہیں ان کو ہم نارملی ایسے شیخ بلاتے ہیں. ہماری کمیونٹی میں ایسا ہے کہ تو اس وجہ سے میں نے، کیونکہ بچپن میں وہ ایمبیڈ ہو گیا تھا دماغ میں، تو ایک جاڑو کو لے کے اور شیخ کا ڈبہ جو ہے یہ شیخ کے لیے دونوں یوز کیے جائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو شیخ ہے اس نے کہا ہے کہ صبیان کو اور یہ صبیان بھی کہیں گے. رازی نے صبیان کی تعریف، اب رازی نے کیا کہا ہے یہاں پہ، اگین یہ ہو گیا رازی کا مسٹری والا سائن. انہوں نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ صبیان ایک قسم کا تشنج ہے جس کے ساتھ تیز خشک محرک کا بخار ہوتا ہے اور پیشاب سفید آتا ہے، وائٹ یورین آتا ہے، محرک بخار اور تشنج ہوتا ہے. تو یہاں پہ دیکھیے ڈفرینٹ جو شیخ نے کیا کہا ہے، رازی نے کیا کہا ہے، اور ابو الفرج. تو یہاں پہ 3 جو ہمارے پاس حکمہ ہے ان کی کال کہے یا ان کا پرسپیکٹیو کہے وہ ہم نے بیان کیا. سورہ خفیف میں بے ہوشی جو ہوتی ہے، اس کے بعد اور ایک ٹائپ ہے سورہ کا، سورہ خفیف. اس میں بے ہوشی 1 سے 2 منٹ تک ہوتی ہے اور اس میں کوئی تشنج نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارا جو سورہ کا جو مرغی کی جو قسمیں ہیں، یہ 3 قسمیں تھی جو مجھے لگا کہ الگ الگ سے لکھنی ضروری ہے. ایبیلیپسیا سب سے مہلک ہے، اور یہاں سے سورہ خفیف اٹس ناٹ دیٹ مچ سیویئر، یہ مائلڈ ہی ہوتا ہے. اور بیچ میں سورہ صفراوی، اور سورہ صفراوی میں شیاطین ہیں، شیخ نے کیا کہا، رازی نے کیا کہا، اور فریج والے نے کیا کہا، اور اس کے کچھ سینونیمز ہے، پلس یہ ریئر ہے. اس کے بعد ہم آئیں گے ہمارے نیکسٹ ٹاپک پہ جو کہ ہے سکتہ. یہاں پہ کیا کہتا ہے سکتہ کے معنی خاموشی کے ہے. یہاں پہ جو بندہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ اصل میں ہاتھ سے دکھا رہا ہے ٹو بی سائلنٹ، ٹھیک ہے، سائلنٹ رہنے کو کہہ رہا ہے، چپ کر کے بیٹھو. تو سکتہ کے معنی
خاموشی کے ہے کہ اس مرض میں لازم ہے، لہٰذا یہ نام عرض لازم پر رکھا گیا ہے۔ اب دیکھ لیجئے، یہ ہے سکتہ، سکتہ کا عرض لازم ہے چپ رہنا، ٹھیک۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے نیکسٹ، کہتے ہیں کہ جو سکتہ مرض ہے اس میں اعضاء تنفس جو ہوتا ہے، اس کے علاوہ تمام اعضاء کی جو حس اور حرکت ہے وہ زائل ہو جاتی ہے۔ تو سکتہ کہہ رہا ہے اونلی تم میرے دوست ہو، کیونکہ بس تم میرا ساتھ دے رہے ہو، ادرس کی حس و حرکت زائل ہو چکی ہے۔ سکتہ وہ مرض ہے جس میں دماغ، ٹھیک ہے، یا تو دماغ یا تو حرام مغز پر انسباب خون، یہاں پہ انسباب خون ہو رہا ہے یا انسباب رطوبت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم دو ان گلاسز سے، ایک سے ریڈ کلر کا خون اس پہ ڈال رہے ہیں اور دوسرے سے رطوبت ڈال رہے ہیں، اچانک بدن کی حرکت زائل ہو جاتی ہے، یعنی فالج و استرخلاق ہو جاتا ہے اور بدن کی حس ختم ہو جاتی ہے، یعنی ثبات وقوع پیدا ہو جاتا ہے، وقوما پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم یہ ایک طرف سے یہ ڈال کے ثبات یا کوما ہو جاتا ہے۔ پھر ہے کہ سکتہ کا سبب دماغ کے تمام بطون، تو دماغ کے بطون ہم اگر لے کے چلیں گے، لیٹرل وینٹریکلز وغیرہ، تھرڈ وینٹریکل، فورتھ وینٹریکل، تو ان میں آبسٹرکشن کی وجہ سے، کامل سدے ہونے کی وجہ سے سکتہ ہو سکتا ہے۔ یہ جو سکتہ کا مریض ہے اگر اچھا بھی ہو جائے، لیکن جو اس کی جو ہو جائے تو پورے طور پر نجات نہیں ملتی بلکہ فالج ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جو پروگنوسس ہے اٹس ناٹ گڈ، پیشنٹ نیور گیٹس کمپلیٹلی فائن، پیشنٹ کبھی اچھے سے ٹھیک نہیں ہو جاتا ہے، جبکہ فالج ہو جاتا ہے، جبکہ ثبات، جمود اور سرہ میں مکمل شفا ملتی ہے، جو ہم نے اس سے پہلے پڑھے ان میں شفا برابر ملتی ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے سکتہ مائع غتیت اور بلا غتیت، یہ ٹائپس ہے دو سکتہ کے، رائٹ۔ یہاں پہ سکتہ مائع غتیت اور بلا غتیت، یہ سکتہ بلغمی کی ایک خاص قسم ہے، یہاں پہ ہم نے لکھا ہے یہ بلغمی کی ایک خاص قسم ہے، یہ بڑا سیویئر ہوتا ہے، اس میں جھاگ آتا ہے، یہاں پہ دیکھیے جھاگ یلو کلر کا، اور کھرانٹے بھی آتے ہیں۔ غتیت کا مطلب ہی ہوتا ہے کھرانٹے، اور اس میں جو نروز ہوتی ہے وہ ڈیلے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو بلا والا ہے، یعنی کہ بغیر کھرانٹے کے، اس میں جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ ڈیڈ باڈی کی طرح ہوتا ہے، بالکل ساکن ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جالینوس کا قول ہے کہ سکتہ کے مریض جو ہے 72 گھنٹے سے پہلے دفن نہ کرے، تو کہتا ہے کہ 72 آور سے پہلے اس کو دفن نہیں کرنا چاہیے، یہاں پہ یہ جالینوس نے کہا ہے، یہاں پہ نوز ہے جالینوس کی، 72 آور سے پہلے ڈونٹ بری دا پیشنٹ، ٹھیک۔ اب کیونکہ جالینوس نے اور بھی کچھ کہا ہے اس لیے ہم نے اس کو بیچ میں رکھا ہے۔ سکتہ کافی یہ بڑی ڈیزیز ہے، یہاں سے لے کے یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اس کے بعد جالینوس نے کیونکہ اس کے کچھ کازز بھی بولے ہیں 3، تو وہ اور یہ 72 آور سے پہلے اس کو بری نہیں کرنا ہے، یہ دونوں جالینوس نے ہی کہا ہے۔ اور کہتے ہیں سکتہ اور موت میں فرق کیسے کریں گے، یہ یہاں پہ سکتہ ورسس موت، اس میں کیا ہے، ایک پیشنٹ ہے لیٹا ہوا ہے، یا تو آپ اون رکھیں گے یہاں پہ منہ کے پاس، یا تو ایک پانی کا باؤل رکھیں گے، اگر یہ دونوں میں تھوڑی سی حرکت ہوتی ہے تو سکتہ ہے، اگر حرکت نہیں ہوتی ہے حرکت دن سکتہ، اگر حرکت نہیں ہوتی ہے تو موت ہو گئی ہے۔ اب وقوع سکتہ کی 3 صورتیں ہیں، جب یہ ہو جاتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، دفتن مریض بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے۔ دیکھیے آپ کو دکھ رہا ہوگا یہاں پہ ایک بندہ ہے جو لیٹا ہوا ہے، یعنی کہ بے ہوش ہوا پڑا ہے، اچانک درد سر ہو کر ہیڈ ایک ہو جاتا ہے، بدن کا نصف حصہ مفلوج ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد ہے فالج نصفی، اس کے بعد اچانک فالج نصفی ہو جاتا ہے، یہاں پہ جو بندہ ہے اس میں ایک طرف سے بلو کلر کر کے ہے، تو یہی دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک ہی طرف سے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سکتہ کا سبب اگر اس کا سبب دم ہے یا امتلاء دم ہے تو اس کو سکتہ دموی کہتے ہیں، سکتہ دموی کو سکتہ احتقانیہ بھی کہتے ہیں۔ اور دموی میں دونوں جانب کی جو رگ کی فال ہے، سفیلک وین ہے، اس کی فساد کھولنی ہے، اور پنڈلیوں پر حجامت بالشرط لگانا امپورٹنٹ ہے۔ حجامہ ود، یہ کپنگ کی سائن ہے، یہ ایسے کپ دکھائی دے رہا ہوگا نا، ود، یہ ود ہے ود نشتر، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمیں اس میں ویٹ کپنگ کرنی ہے۔ تو ابھی تک ہم کیا ڈسکس کر چکے ہیں، سب سے پہلے سکتہ میں عرض لازم خاموش رہنا ہے، اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ بس تم نے میرا ساتھ دیا، باقی سارے حس و حرکت خاموش ختم۔ پھر کازز اس کے 2 ہے، یہاں پہ آبسٹرکشن اور یہاں پہ یہ، پھر پروگنوسس یہ کبھی بھی
پوری طریقے سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے. پھر یہاں پہ اور ایک چیز ہے کہ سکتہ عموماً 40 سال سے اوپر کے لوگوں میں، یہ اسی لیے مور دین 40 لکھا ہے یہاں پہ. سکتہ کی مدت جو ہے 5 منٹ سے لے کے 72 گھنٹے تک کی ہوتی ہے، اسی لیے یہاں پہ 5 منٹ ٹو 72 لکھا ہے. ٹھیک. سکتہ میں نبض ضعیف ہوتی ہے، یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا ضعیف لکھا ہوا. اب یہ پوائنٹس الگ الگ جگہوں پہ اس لیے لکھے ہیں، ایک جگہ لکھیں گے تو بس کنفیوژن ہی ہوتا رہے گا. تو جب دماغ میں امیج بنتی ہے نا کہ سکتہ کے لیفٹ سائڈ سے 5 منٹ ٹو 72 آور لکھا ہے، یہاں سے خاموشی کے اوپر ایسے ضعیف لکھا ہے، تو یہ نبض کی بات ہو رہی ہے، یہ ڈیوریشن کی بات ہو رہی ہے، یہ ایج کی پریپونڈرنس کی بات ہو رہی ہے. اگر بے ہوشی 24 گھنٹے سے، اگر انکانشیس مور دین 24 رہ جائے اور کھراٹے زیادہ آئے تو سکتہ کی شفا کی امید کم ہوتی ہے، تو ہوپ کم ہو جاتی ہے، ہوپ ڈکریزز. یعنی کہ اگر بے ہوشی 24 گھنٹے تک رہ جائے اور کھراٹے زیادہ آئے، انکانشیس مور دین 24 آورس اور کھراٹے آئے، تو ہوپ جو ہے اس کے ٹھیک ہونے کی وہ کم ہو جاتی ہے. جالینوس کا کول ہے. اب یہ امپورٹنٹ ہے، یہ والا ٹیبل. یہاں پہ جالینوس نے بہت ساری چیزیں بولی ہے. کیا؟ اگر سکتہ گردن کے حرام مغز میں ہو، ٹھیک، اف سکتہ ان حرام مغز، یہ ابتدا کی بات ہو رہی ہے، تو چہرے کے تمام اعضاء متحرک رہتے ہیں، یعنی کہ چہرہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک رہتا ہے، ٹک ٹک ٹک، ٹھیک ہے. مگر ان کے علاوہ دوسرے تمام اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، پھر باقی اعضاء سارے ڈھیلے. اگر سکتہ گردن سے نیچے، اگر سکتہ گردن سے نیچے پیدا ہو تو تنفس ٹھیک طور پر جاری رہتا ہے، اس کے علاوہ دوسرے افعال باطل. ٹھیک. اس کے بعد اگر سکتہ نخاع حرام مغز کے ایک طرف ہو، یہ آ گیا آپ کا اسپائنل کارڈ کا ایک ڈائسیکشن بنایا ہے یہاں پہ. یہ مان لیجیے اسپائنل کارڈ ہے اور یہ اس کے اندر ہے. جس نے بھی سیکشن دیکھا ہو ٹرانسورس کا، ایسا ہی ہوتا ہے دکھنے میں. تو اگر اس کے ایک طرف ہوگا تو پھر باڈی بھی اسی طرف کا بدن جو ہے وہ مفلوج ہو جائے گا. تو یہاں پہ یہ جالینوس نے بہت ساری چیزیں کہی ہے اس کے مینیفیسٹیشنز کے بارے میں، دفنانے کے بارے میں، اور زیادہ کسی کا کال نہیں ہے، کال جالینوس کا ہی ہے مین. اور پلس اس کے 2 ٹائپس ہیں، ایک میں کھرانٹا آتا ہے، کھرانٹا نہیں آتا. کھرانٹا نہیں آئے گا تو زیادہ سیویئر ہے، یہ دموی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. دموی میں اوبیسلی امتلا ہے تو ہمیں خون نکالنا پڑے گا. اور یہ جو ہے کہ اس وقت جب یہ ہوتا ہے تو کیا حالت ہو جاتی ہے، اور کچھ مدتیں ہیں، کچھ ایج کے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، آپ وہ یاد کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو ہے کافی بڑا ٹاپک ہے، فالج. یہاں سے فالج، ٹھیک ہے. اس میں جو باؤنڈری ہے وہ اوپر سے سکتہ کا ہے اور یہ یہاں سے، ٹھیک ہے. یہ اتنے میں ہمارا فالج کور ہو جائے گا. سو لیٹ سٹارٹ. فالج کے معنی نصف کر دینے کے ہے، استرخاء کے معنی ڈھیلے ہو جانے کے ہیں، ٹھیک ہے. جو فالج ہے اس کا جو معنی ہے دیٹ از نصف کر دینے والا، ہاف آف کر دینے والا. سمرقندی کے نزدیک اب سب سے پہلے سمرقندی کی بات آتی ہے اور مجوسی کی بات آتی ہے، 2 لوگوں کی بات آئے گی. اب میں آپ کو بتا دوں، سمرقندی کا ہم نے سمر کا ایسے رکھا ہے، رائٹ، دا سن. مجوسی کا میں نے کیا رکھا ہے، مجوسی کا مجوسی، اس کا جو نام ہے یہ جوس جیسا لگتا ہے، تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا جوس کا ڈبہ ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کیا کہتا ہے سمرقندی اور کیا کہتا ہے مجوسی ہمارے. سمرقندی کے نزدیک لمبائی میں جب بدن، ٹھیک ہے، ایک طرف سر سے پیر تک، پورا سر سے پیر تک تمام اعضاء کے ڈھیلے ہو جانے کا نام فالج ہے. یعنی تعریف فالج کی متاخرین نے بھی کی ہے، یہی تعریف جو ہے متاخرین نے بھی کی ہے. اب لیکن کامل کی جو بات آتی ہے مجوسی کی، مجوسی نا بڑا کنجوس ہے، کنجوسی کر رہا ہے. اب کیوں کر رہا ہے کنجوسی؟ اس نے کہا سر نہیں میں رکھوں گا اس میں، سر کے علاوہ، اس کے بغیر، سر کے علاوہ بدن کے ایک طرف ڈھیلے ہو جانا، یہ والا طرف، ٹھیک ہے، اس کو میں کہوں گا فالج. ٹھیک. جالینوس نے فالج کی تعریف 3 طرح سے کی ہے، اور جالینوس جو ہے اس نے 3 طرح سے فالج کی جو کیا بولتے ہیں اس کو تعریف کی ہے. کیسے؟ اگر دماغ کے پچھلے حصے کے نصف میں کوئی آفت پیدا ہو جائے تو فالج پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر پورے حصے میں کوئی آفت ہو تو اس میں سکتہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ ہم دیکھیں گے یہاں پہ. اگر ہاف برین انوالوڈ ہے تو فالج ہوگا،
اگر فل برین انوالوڈ ہے تو سکتہ ہوگا. پھر کہتا ہے جب مبدأ النخاع کی ابتدا میں کوئی آفت آتی ہے تو چہرے کے علاوہ تمام بدن ڈھیلا ہو جاتا ہے. رائٹ. اور لیکن اگر مبدأ النخاع کے نصف حصے میں کوئی آفت آئے تو اس حصے کی طرف فالج ہو جاتا ہے. تو کائنڈ آف یہ جو اوپر ہم نے پڑھا یہ وہی ڈسکس کر رہا ہے. ٹھیک ہے. مبدأ النخاع کے ہاف میں اگر ہوگا تو اسی طرف کا ہوگا, اگر پورے میں ہوگا تو پورا. جب دماغ کے دونوں حصے مبدأ النخاع کے نزدیک بیمار ہو جائے تو سکتہ پیدا ہو جاتا ہے. اگر دونوں طرف کے مبدأ النخاع پہ یہ پڑ جائے گا, کیا کہتے ہیں اس کو, یہ جو مادہ ہے, تو پھر اس سے کیا مینیفیسٹیشن آئے گا, سکتہ ہو جائے گا. اور اگر دماغ کا ایک حصہ بیمار ہو جائے تو فالج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سمپل سا جو یہ ہے, اسی سے ہم جالینوس کی وہ چیزیں بھی عکس کر سکتے ہیں. مطلب فار ایگزامپل یہ مبدأ النخاع ہے, اس کے ہاف میں ہو گیا تو ہاف میں, اگر فل میں ہو گیا تو پوری باڈی میں ہو جائے گا. ایسے ہی یہ کال اس نے کہے ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹائپس, فالج کی اقسام. تو فالج ہوتی ہے مقامی, جیسے لوکلائزڈ, یہاں پہ فالج ہو گیا ہو یلو کلر سے جو دکھ رہا ہے. اس کے بعد ہوتی ہے نصفی, یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یلو کلر والا نصفی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہو گیا اطرافی یا فالج اسفل, یہاں سے اسفل یا اطرافی, یا ہو سکتا ہے فالج عام. ٹھیک. اس کے بعد کہتے ہیں متعلقاً, جو ہے یعنی کہ نارملی جو رواج میں ہے, فالج سے مراد فالج نصفی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فالج مطلقاً یعنی کہ فالج نصفی ہی ہوتا ہے جس میں بدن کا آدھا حصہ لمبائی میں اور زبان مفلوج ہو جاتی ہے اور اکثر لکوا بھی ہو جاتا ہے. کسی عضو کی حرکت زائل ہو جانے کا نام فالج و استرخاء ہے, اور قوت حس کی ختم ہو جانے کا نام خدر ہے. یہ ہمیں آلریڈی پتہ ہے کہ اگر موٹر فنکشن ڈسٹربڈ ہے تو ہم فالج کا نام دیتے ہیں, اور اگر سینسری ڈسٹربڈ ہے تو ہم خدر کا نام کہیں گے اس کو. ٹھیک ہے. یہ الگ الگ جو قوائیں ہیں ہمارے دماغ کی. اب فالج کے کچھ اہم اسباب ہے, کازز. یہاں پہ ہم دیکھیں گے کازز کیا ہے. بلغمی یا دموی رطوبت ہے. ٹھیک ہے. اگر بلغمی یا دموی رطوبت کا اعصاب میں گر پڑنا, بلغمی یا دموی رطوبتوں کا دماغی بطون سے دماغ کی ایک طرف کے اعصاب مبادی میں گر پڑنا. یہاں پہ دیکھیے بطون یا دماغ سے یہ جو بلغمی اور دموی مواد ہے یہ اعصاب پہ گر پڑیں گے, اس کی وجہ سے فالج ہوگا. پھر اس کے بعد کہتا ہے نزف دماغ یعنی کہ ہیمریج. لیکن اس میں کیا ہوگا, فرسٹ سکتہ ہوگا, سیکنڈ فالج ہوگا. پھر کہتا ہے دماغی شریان کے سدت کی وجہ سے, یہ یہاں پہ دیکھیے اگر یہ ایک شریان چل رہی ہے, اس میں بیچ میں سدہ ہو رہا ہے. رائٹ. اس میں کیا کہتا ہے, عموماً جسم کے دائیں جانب ہوا کرتا ہے, رائٹ سائڈ سے زیادہ ہوا کرتا ہے. نیز امتحان بالسمع یعنی کہ جب ہم آسکلٹیشن کرتے ہیں تو آپ کو اکثر ملتا ہے کہ جو ہارٹ کے ویلز ہے ان کی ڈیزیز ہے. یہ آپ مان لیجیے جیسے اسٹروک میں ہوتا ہے یا اینڈوکارڈائٹس ہوگا, وہاں پہ کچھ ایسے وہ بنیں گے تھرومبس, اور وہ نکل کے پھر کیروٹیڈ آرٹری سے اوپر کسی آرٹری میں پھنس جائیں گے, تو اس کی وجہ سے یہ جو شرائین ہیں یہ بند ہو جائیں گے. اگین یہ مولوجات کا انڈرسٹینڈنگ پارٹ ہے, یہاں پہ ہم صرف لرننگ پارٹ, روٹ لرننگ کی طرف دھیان دے رہے ہیں, تو پڑھ چکے ہوں گے آپ یہ چیزیں. بٹ اسٹل یہاں پہ اصل میں یہی چیز ایکسپلین کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ جب آپ پھر ہارٹ کی طرف آسکلٹیٹ کریں گے, جب جنرل فزیکل ایگزامینیشن ہوگا پیشنٹ کا, تو اوبویسلی یو ول فائنڈ سم اب نارمیلٹیز دیر, تو کاز اصل میں وہیں لائے کرتا ہے. اس کے بعد اور ایک سیم جیسے ہم نے ایبیلیپسیا کا پڑھا تھا, ایسے ہی ایک ہے ابو بالکسیا. ابو بالکسیا. اگر مواد یا رطوبت حرام مغز کے مبدأ النخاع میں اس طور پر گرے کہ دونوں جانب عام ہو, ٹھیک, دونوں جانب عام ہو, تو چہرے کے علاوہ تمام بدن مفلوج ہو جاتا ہے. اس حالت کو یعنی کہ بوتھ سائڈس آف میڈولا اوبلنگیٹا اگر گرتے ہیں, فیس از اسپیئرڈ اینڈ ریسٹ باڈی میں پیرالیسس ہوتا ہے. یہاں پہ یہ فیس بچا ہوا ہے اور بائلیٹرلی پوری باڈی انوالوڈ ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس صحابہ کامل کے نزدیک ابو بالکسیا کو فالج والقوا اور خلا کہتے ہیں. دیکھیے اب کامل, ہاں یہاں پہ ایک نئے حکیم کا انٹروڈکشن آ رہا ہے, صحابہ کامل. کامل جو ہے کامل, اکثر دیکھتے ہیں مل ونڈ مل, ٹھیک ہے, ایسے ہوتی ہے نا ونڈ مل, ایسے اس کے اور ایک کھڑا ہوتی ہے ایسے کسی
دور جگہ پہ، تو وہی بنائی ہے یہاں پہ. تو کامل کہتے ہیں دو چیزیں، کہ اس کو میں یہ نام دے رہا ہوں، خلا اور فالج والقوہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتے ہیں راضی کا قول کیا ہے. اب نیچے آتے ہیں، کہتے ہیں زیر باج اس وقت پلاتے ہیں جب کہ فالج کے ساتھ حرارت ہو. ٹھیک ہے. زیر باج یعنی کہ زیبرا جیسا یہاں پہ بنایا ہے. اگر فالج کے ساتھ حرارت ہو، یہاں پہ ہم نے فالج کو نیچے سے آگ دی ہے، تو پھر آپ اس کو زیر باج پلاؤ گے. پھر کہتا ہے راضی کا قول ہے کہ اگر فالج زدہ عضو نہایت چھوٹا اور لاغر ہو تو لا علاج ہوتا ہے. یہاں پہ راضی ہے، راضی ہمارے مسٹری کا لینس لے کے فالج والا عضو چھوٹا ہو جاتا ہے، اسی لیے ہم اسے دیکھیں گے. ٹھیک ہے. یہ عضو آن فنیئر پارٹ، تو اس لیے ہم یہاں سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ فالج کا عضو چھوٹا ہو رہا ہے. مرض فالج میں مزاج کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے. یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیا ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ مزاج کے اندر حرارت ہوتی ہے. پھر کہتا ہے جالینوس کا قول ہے کہ فالج میں جب دماغی رطوبت اعصاب کی طرف بہہ جاتی ہے اپنے پیچھے دماغ میں وہ گرمی چھوڑ دیتے ہیں. یہ میں نے یہیں پہ لکھا ہے کیونکہ جالینوس نے یہ والی چیزیں بھی لکھی ہے، یہ والی چیزیں بھی لکھی ہے، اور یہ جو قول ہے یہ بھی ادھر ہی ہے کہ ہوتا کیا ہے اصل میں، کیوں مزاج حار وہاں پہ پیچھے ہوتا ہے، کیونکہ جب دماغ کی رطوبت اعصاب کی طرف بہہ جاتی ہے تو اپنے پیچھے دماغ میں وہ گرمی چھوڑ دیتی ہے. فالج میں بطور منسج جو نسخہ استعمال کراتے ہیں اس کو ہم منسج حار کہتے ہیں. اسی لیے یہاں پہ لکڑیوں سے حرارت دکھائی گئی ہے، فائر دکھایا گیا ہے. فالج کو استرخاء خاص طور پر اس وقت کہتے ہیں، ہم فالج کو استرخاء کب کہیں گے؟ اب جب کیا ہوگا، فالج بدن کے کسی ایک عضو میں ہو، نہ کہ بدن کے ایک طرف ہی. ہم استرخاء میں یہاں پہ لکھتے ہیں استرخاء. ٹھیک ہے. ہوتا ہے ڈھیلا ہونا، یہ اس نے شروع میں ہی کہا تھا جہاں پہ یہ کہہ رہا تھا فالج ہوتا ہے نصف کر دینا. اور فالج کو استرخاء خاص طور پر اس وقت کہتے ہیں جب کہ فالج بدن کی کسی ایک یعنی کہ لوکلی جب ہوگی تب ہم کہیں گے. پھر ہمارے پاس فالج کی اور ایک ٹائپ آتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں، تحتانی، اسفل اور اطرافی. ٹھیک ہے. فالج اسفل، اطرافی اور یہ اصل میں جو ہم نے ٹائپس پڑھی اسی میں سے ایک ٹائپ کو یہ تھوڑا اور الیبریٹ کر کے بول رہا ہے. یہ دراصل نخاع کا مرض ہے. ٹھیک ہے. یہ اصل میں نخاع کا مرض ہے. یہاں پہ صرف برین نہیں دکھایا، برین اومٹ کر کے صرف دکھایا گیا ہے، جس میں جسم کے زیرین اطراف یعنی ٹانگے یا مثانہ اور مکد متاثر ہو جاتا ہے. فالج ترکیبی سے مراد، اب نیکسٹ فالج کا جو ٹائپ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ترکیبی سے مراد کیا ہے کہ اس میں نخاع جو ہے، یہ ہو گیا نخاع، اور اس کی جلیاں، باہر سے جو جلیاں ہیں کی ساخت متاثر ہوتی ہے، جیسے ورم نخاع، ورم اغشائی نخاع اور اس کی جو جلیاں ہیں ان کی جو ساخت ہے وہاں خرابی ہوتی ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس فالج انعکاسی. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ فالج انعکاسی میں جو بلٹ ہے وہ لگتی ہے پیشنٹ کو. ٹھیک ہے. بلٹ انجری میں کاز نرو ڈیمیج، دیٹ از مرض بعید عضو میں. تو ہوتا کیا ہے کہ کوئی مرض براہ راست حرام مغز اور اس کی جلیوں میں، برین میں یا اسپائنل کارڈ میں نہیں ہوتا. ٹھیک. ہوتا کیا ہے کہ کسی بعید عضو میں، دور کے عضو میں کوئی آفت ہوتی ہے جس سے حرام مغز کا فعل جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے، جیسے ایک ران میں گولی لگنے سے دوسری طرف کی ران جو ہے وہ مفلوج ہو جاتی ہے. تو انعکاسی از کائنڈ آف ریڈیشن. ہاں، مطلب ریڈیٹنگ پین. جیسے ہوتا ہے نا کہ اپینڈیسائٹس کا پین تو رائٹ ایلیک فوسا میں ہونا چاہیے، لیکن وہ امبلیکس کے اراؤنڈ بھی آ جاتا ہے تو ریڈیٹ. ویسے ہی بلٹ تو کہیں اور لگی ہے لیکن دوسری طرف بھی مفلوج ہو رہا ہے، تو اسی لیے یہاں پہ یہ یوز ہوتا ہے انعکاسی ورڈ. نیکسٹ وی ہیو فالج جنونی یا فالج مفترع العقل. کسی بڑی فکر میں مبتلا رہنا، اصل میں یہ ہے مفترع العقل فالج جنونی. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہو رہا ہے، ایک بندہ ہے آپ کو دکھ رہا ہوگا یہاں پہ، مائٹ بی ان ہز 40s یا کچھ ایسے مونچھے اوچھے ہے، یہ وائن پی رہا ہے، یہاں سے کوئی بزنس کچھ نہیں کر رہا ہے، بس فضول خرچی کر رہا ہے. تو یہی اس کے جو کیا بولتے ہیں اس کو، مینیفیسٹیشنز ہے. کسی بڑی فکر میں مبتلا رہنا، کثرت مباشرت یا شراب خوری سے اس قسم کا فالج لاحق ہوتا ہے. فالج جنونی کی علامت یہ ہے کہ مریض کاروبار میں بے توجہی ظاہر کرتا ہے، بد اخلاقی، فضول خرچی. فالج جنونی ادھیڑ عمر کے لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے، تو اسی لیے یہاں پہ یہ بنایا ہے. سو
مجھے لگتا ہے یہاں پہ ایک دفعہ ریوائز کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ کافی ادھر ادھر چیزیں ہو گئی ہے. پہلے تو فالج یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جالینوس نے بہت ساری جو اپنے پرسپیکٹیوز رکھے ہیں وہ 1 2 اور یہ جو پرسپیکٹیوز ہے سکتہ اور فالج کے لیے کہیں نہ کہیں سیم ہے. اس کے بعد سمرقندی نے اپنا پرسپیکٹیو رکھا ہے, مجوسی نے رکھا ہے. ہم اس کو اس میں منزج ہار دیتے ہیں کہ مزاج اس میں ہار ہی ہوتا ہے. اب اس کی ٹائپس جو ہے ترکیبی ہے, جنونی ہے, انعکاسی ہے. میں نے اس کو پھر ایک ہی جگہ لکھا ہے, ٹھیک ہے, ان والی ٹائپس کو, کیونکہ یہ شارٹ ٹائپس ہے. پھر یہ والی ٹائپس جو ہے مقامی, نصفی, اسفل اور عام. اس میں سے ایک کو جو ہے تھوڑا الیبریٹ کر کے بتایا جا رہا ہے. اس کے بعد ایک الگ ہی ٹائپ نکل کے آ رہی ہے, یہ والی ابوبل کسیہ, جس میں زیر باج وغیرہ دیا جا رہا ہے. یہاں پہ اس نے کاز دیا ہے, یہ کائنڈ آف ہیمریجک اسٹروک ہے, یہ تھرومبوٹک اسٹروک ہے. اور یہ مان لیجئے آپ جو کہتے ہیں اس کو کہ اس میں انسباب ہو رہا ہے دماغ یا بطن سے نروس پہ. سو آئی تھنک دیٹس آل. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں یہاں پہ چھوٹی چھوٹی کچھ ڈیزیزز ہیں. جیسے ہمارے پاس تشنج ہے, رائٹ. یہاں پہ ہم آئیں گے تشنج پہ. تشنج کے ساتھ بہت چھوٹی چھوٹی ٹرمز جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے. سب سے پہلے جو ہے تشنج کو ہم, یہ تشنج ہے, یہاں پہ ایک نرو دکھائی ہے میں نے, ٹھیک ہے, اور اس میں لازم کیا ہے, سکیڑنا. تشنج ایک عصبی مرض ہے, ٹھیک, جس کی وجہ سے عضلات اپنے مبدا کی طرف حرکت کرتے ہیں, یعنی اوریجن کی طرف. یہ ایک عصبی مرض ہے جس میں جو عضلات ہے وہ اپنے مبدا کی طرف حرکت کر جاتے ہیں, اسی لیے ان کا پھیلنا جو ہے پھر دشوار ہو جاتا ہے. تشنج کی 2 قسمیں ہیں, استمراری اور ارتجاجی. یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, اب یہاں پہ ہم پورا ایکسپلین کریں گے. یہ جو تشنج ہے نوعیت انقباض کے لحاظ سے اصل میں کہ کس طریقے سے کانٹریکشن ہو رہی ہے, اس حساب سے ہمارے پاس 2 ٹائپس ہے, ایک ارتجاجی ہے اور دوسری استمراری ہے. اب اگر ہم تشنج استمراری کو پہلے پڑھیں گے, وہ تشنج جو اپنی حالت پر قائم رہتا ہے اور جس میں عضو کا پھیلنا دشوار ہوتا ہے. یہاں پہ عضو کا پھیلنا دشوار ہوتا ہے اور جو علاج کی محتاج ہوتی ہے, اس میں ہمیں ٹریٹمنٹ دینا پڑتا ہے. اس استمراری کو تشنج ثابت بھی کہتے ہیں, ٹھیک. اسی کو یہاں پہ دیکھیے آپ, تشنج ثابت, تشنج رطب, تشنج امتلائی, اسی والے کو کہتے ہیں. نیکسٹ کیا ہے, تشنج استمراری کا سبب بلغمی غلیظ مادہ ہے جو اعصاب کے اندر نفوذ کر جاتا ہے. اس میں کنٹینیوس کنٹریکشن ہوتی ہے, اٹ نیڈس ٹریٹمنٹ, ایک ہی حالت پر قائم رہتا ہے. اس کا جو کیا کہتے ہیں اس میں کاز ہے وہ بلغم اور غلیظ مادہ ہے. تشنج استمراری میں اعصاب کی لمبائی کم ہو جاتی ہے. یہاں پہ میں نے ایک بندہ دکھایا بہت ہائٹ کا, پھر میں نے دکھایا ایک بندہ موٹا اور کم ہائٹ کا, یعنی کہ اس میں جو نروز ہے اس میں کیا ہو جاتی ہے, لمبائی کم ہو جاتی ہے اور ان کی وڈتھ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. یہاں پہ آپ کو یاد رہے گا یہ امتلائی اور رطب جو ہے اس کو اسی کو کیوں کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو یاد رہے کہ استمراری کے سائڈ پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی. تو تشنج میں ہم نے پڑھا ہے سکیڑنا اس میں لازم ہے, عضلات جو ہے اپنے اوریجن کی طرف جاتے ہیں. اس میں استمراری ہے, استمراری کو ہم امتلائی رطب یا ثابت بھی کہتے ہیں. یہاں پہ امتلائی رطب سادہ ہوتا کیا ہے, یہ ایک ہی کانٹریکٹ کیا, اس کے بعد یہ واپس اپنی پوزیشن پہ نہیں آئے گا, اس کو ہمیں ٹریٹمنٹ دینا ہی پڑے گا. اور یہ بلغم غلیظ کی وجہ سے, یہاں پہ ہم نے دیکھا بلغم غلیظ مادہ کی وجہ سے ہوتا ہے. جو ہمارا ارتجاجی والا ٹائپ ہے جس میں عضو کا پھیلنا آسان ہوتا ہے, عضو کا پھیلنا آسان ہے, جیسے جمائی جو کہ جبڑوں کے عضلات ہے. آپ نے جمائی کی اور آپ اپنی جگہ پہ ماؤتھ کو واپس لے کے آئے. ارتجاجی کو جو ہے اس کو ہم تشنج اضطراب بھی کہتے ہیں. تو جیسے یہ جو ہے نا لڑکی یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے بہت اضطراب ہو رہا ہے, تو اس میں اضطراب بھی ہو جاتا ہے. نیکسٹ وی ہیو کہ تشنج یابس کو تشنج استفراغی بھی کہتے ہیں. یہ ہم آگے دیکھیں گے, یہ ہم نے الگ سے لکھا ہوگا یہاں پہ. تشنج یابس کو استفراغی بھی کہتے ہیں, ٹھیک. تشنج یابس کو تشنج استفراغ کہتے ہیں. اس کا سبب اعصاب کی خشکی ہے اور یہ لا علاج ہے, خشک لقوہ پیدا ہوتا ہے اور یہ لا علاج ہوتا ہے. میں نے کہا کہ تشنج میں چھوٹی چھوٹی ٹرمز بہت ساری ہیں. اس کے بعد ہے کہ بچوں میں ابتدائی عمر سے
جو ہے 8 سال تک کی تشنجی امراض بکثرت واقع ہوتی ہے، کیونکہ کہتے ہیں اس عمر میں اعصاب بہت زیادہ ذکی الحس، ہائپر سینسٹیو اور نازک ہوتے ہیں، جو معمولی تحریک سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور تشنج خفیف ولادت کے چند روز بعد بچوں میں وقوع ہوتی ہے۔ اب دیکھیے تشنج خفیف کن میں ہوتی ہے، یہ بچوں میں ہوتی ہے، اور یہاں پہ خشک لکوے کی بات ہو رہی ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ڈیزیزز ہے جیسے اکال ہے، یہ ساروں کو بھی ہم کور کریں گے۔ اب اکال کیا ہے؟ یہاں پہ اکال ایک تشنجی مرض ہے جو جانوروں کی، یہ ہو گیا اکال، یہ عقل پیچ کھانا اور اعضا پیچ کھاتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے ایک اسکریو بنایا ہے جس میں وہ پیچ کھا رہا ہے۔ اکال نکلا ہے عقل ہے، عقل سے جس کے معنی پیچ کھانے کے ہے، ٹھیک ہے، چونکہ اس قسم کے تشنج اعضا میں اینٹھنے لگتے ہیں اور پیچ کھاتے ہیں، اسی لیے اس کا نام ہم نے اکال رکھ دیا ہے۔ نیکسٹ از اکال اطفال۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک پولیس والا ہے، وہ سلام کر رہا ہے، اور یہاں پہ سجدے میں ایک بندہ ہے، تو اسی سے لے کے اکال اطفال کی جو ٹرمز ہے وہ ہمیں ڈیڈیوس ہوں گی۔ اسے تشنج سلامی بھی کہتے ہیں، یہ سلامی دے رہا ہے، ختم۔ یہ مرض جو ہے یہ زیادہ کامن نہیں ہوتا ہے، ننھے بچوں کا مرض ہے۔ اس مرض میں سر سجدے کی شکل میں جھک جاتا ہے۔ یہ اکثر جب سجدہ کرتے ہیں تو بچہ ایسے کمر پہ چڑھتا ہے، تو ایسے یاد رکھیں گے کہ ننھے بچوں کا مرض ہے اور سر جو ہے وہ سجدے میں جھکتا ہے، اور اس کی علامت مرگی سے مشابہ ہوتی ہے، تو یہ سرا سے جو ہے ملتا جلتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا اکال حوامل یا نفاسی۔ اس میں کیا ہوتا ہے، یہ شدید تشنجی مرض ہے، یہ بھی تشنج میں آتا ہے، جو حمل کے آخری 3 مہینوں میں، ٹھیک ہے، لاسٹ ٹرائمسٹر میں، یا اکال بعد ولادت یعنی کہ پوسٹ پارٹم میں، یا بین الولادت یا کہ لیبر میں، یہ 3 ڈیوریشنز میں ہو سکتا ہے، یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی۔ اس کو اکال نفاسی بھی کہتے ہیں، وہ ہم نے پہلے ہی لکھ کے رکھا ہے، اس کا جو مترادفات ہیں۔ اکال حوامل میں اچانک ثبات لاحق ہو کر، ٹھیک ہے، پھر کیا ہو جاتا ہے، تشنج استمراری ظاہر ہوتا ہے پہلے، مگر بعد میں تشنج ارتجاجی۔ اب اس کو کیسے یاد رکھیں گے کہ اس میں پہلے استمراری ہوتا ہے، استمراری جو ورڈ ہے اس میں پہلے ہی آتا ہے فرسٹ، اس کے ورڈ میں ہی فرسٹ آتا ہے، تو فرسٹ استمراری ہوگا دین ارتجاجی ہوگا، IST استمراری، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ اکال حوامل میں جو نبض ہے یہ پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، سری و صغیر ہوتی ہے، تشنج کے باریوں کی تعداد جو ہے 100 سے 80 تک ہو سکتی ہے، باری کی مدت 1 سے 2 منٹ تک ہو سکتی ہے، یہاں پہ یہی لکھا گیا ہے 100 to 180 بار یہ ہو سکتا ہے 1 سے 2 منٹ تک، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے پھر بچہ جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میں بچہ لینے آیا ہوں، یہ ملک الموت ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ بچہ مر جاتا ہے اگر یہ قبل ولادت ہوگا، بچے پیدا ہونے سے پہلے ہی اگر یہ ہوتا ہے تو اس میں بچے کی موت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تشنج عضلی ہے، یہاں پہ چھوٹی چھوٹی جو ٹرمز ہے، یہ ہو گیا عضلی، اگر خاص عضلات میں درد کے ساتھ یا بغیر درد کے تشنج ہو تو اسے تشنج، یہ ود پین اور وداؤٹ پین اگر تشنج ہو خاص عضلات میں تو اس میں ہوتا ہے، جیسے خناق یا ورم گردہ، یہ ان میں جیسے خناق ورم گردہ ہمایہ ماوی ہمایہ اجامیہ میں ہوا کرتا ہے۔ پھر آتا ہے تشنج اطرافی، یہ تشنج عضلی کی ہی قسم ہے، جو ہاتھ پاؤں، یہ دیکھ لیے یہاں پہ ہاتھ یہاں پہ پاؤں کے عضلات میں دونوں طرف لاحق ہوتا ہے۔ یہ تشنج استمراری قسم کا ہوتا ہے جو مسلسل اور دیر پا ہوتا ہے، یہ بھی استمراری قسم کا ہوتا ہے، ٹھیک۔ یہ زیادہ تر ضعیف القوی انسان یا جن میں ریکیٹس ہو گئے ہوں گے یا دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، یہ ان میں ہوتا ہے۔ آئی نو بہت ساری ٹرمز آئی ہے تشنج سے ریلیٹڈ، یہ فالج تشنج، یہ سارے بڑے کنفیوزنگ چیزیں ہیں۔ یہاں پہ جو ہیپی برتھ ڈے والا چیز ہے، یہ بار بار یہ دن آئے جب ہم گاتے ہیں، تو یہ جو یہ چیز ہوتی ہے ارتجاجی، یہ بار بار آتا ہے، اور یہ اس میں علاج کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس لیے لا علاج لکھا ہے، کنفیوزنگ ہو گیا ہوگا تھوڑا سا۔ سو جو تشنج ہے اس میں ہم نے پہلے سمپلی 2 ٹائپس پڑھی اور اس کے سنونیمز وغیرہ اور اس کا علاج، پھر اس کے بعد ہم یہاں سے آ رہے ہیں اس والے پہ، تشنج خفیف، تشنج یابس، تشنج عضلی، اطرافی جو ہے یہ عضلی کی ہی ٹائپ ہے۔ پھر ہمارے اکال پہ، اکال اطفال پہ، سلامی والا، یہاں پہ جانور والا، اور اکال حوامل یا نفاسی، اور یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ بچہ مجھے دے دو۔ یہاں پہ اور ایک چیز ہے قزاز،
قزاز میں لازم ہے سکڑنا اور خشکی، اس میں 2 چیزیں لازم ہیں، صرف سکڑنا نہیں خشکی بھی. یہاں پہ میں نے دکھایا ہے کہ سخت سردی سے اعصاب جمود ہوتا ہے. یہ ایک آئس کا کیوب ہے اور اس میں ہم نے اس نرو کو رکھا ہے، تو سردی سے اعصاب میں جمود ہو رہا ہے. پھر دکھایا ہے یہاں پہ ایک چیئر ہے، اس پہ دانت ہے، وہ دانت چیئر پہ بیٹھا ہے کیونکہ اس میں پہلے دانت ہی بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک. نیکسٹ وی ہیو کہ ریڑھ کے عضلات میں یہ ہوتا ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں اس کو، رازی نے کہا ہے کہ یہ مخصوص طور پر جو قزاز ہے عضلات کے جمود کو کہتے ہیں جو ریڑھ پر پائے جاتے ہیں، اسی لیے یہاں پہ رازی کا یہ سائن ہے. اور پلس جالنوس کا قول ہے کہ کبھی تمدد سخت سردی سے عارض ہوتا ہے جس کے سبب اعصاب میں جمود جیسی حالت پیدا ہو جاتی ہے، اسے قزاز کہتے ہیں. یہ ہم آگے دیکھیں گے، آگے ڈسکشن میں آئے گا تمدد کے اس میں انکلوڈڈ ہے. فی الحال جتنا یہاں پہ ہے تو یہ سارا سرا کی ٹائپس. آج کے چیپٹر جو بھی تھا اس میں بہت ساری ٹائپس تھی. سکتا کی ٹائپس تھی، یہ والی یہاں سے گتیت، بلا گتیت. پھر مرگی میں جو ہم نے پڑھی ایبلیپسیا، ہم نے پڑھا سرا صفراوی، ہم نے پڑھا سرا خفیف، پھر ہم نے پڑھا تشنج، پھر ہم نے تشنج کے ریلیٹڈ جو ہے بہت ساری چیزیں پڑھی. یہاں سے ہم نے فالج کو لے کے استرخاء بھی ڈسکس کیا. فالج کی اپنی ٹائپس بھی ہیں ABC. سو جسٹ فار اے ریویو کہ یہ چارٹ ہمارا آلموسٹ 80% ہو گیا ہے. آگے لے کے چلیں گے جو چیزیں رہ گئی ہے. تھینک یو اینڈ سبسکرائب دا چینل تاکہ آئی گیٹ موٹیویٹیڈ ٹو ڈو مور. Thank you everyone.